نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، اس وقت ہم قومی سطح پر جن ناموافق اور کربناک حالات سے گزر رہے ہیں، ہماری تاریخ کا بہت بڑا المیہ ہے۔ مذہبی، معاشرتی، معاشی اور خاص طور پر جن سیاسی حالات سے ہم دوچار ہیں، قوم اور وطن پر ایسے حالات پہلے کبھی نہیں گزرے۔ اگرچہ قیام پاکستان سے آج تک معاشی اور سیاسی اعتبار سے ہم مسلسل ایک بحران کا شکار ہیں۔ کم و بیش 75 سال کے عرصے میں ہم پر جس طرح کے حکمران مسلط رہے، آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے وطن عزیز کو ترقی کے بجائے تنزل کی جانب نوا رکھا۔ ملک کی ترقی کا نام محض ایک سیاسی نعرہ بن کر رہ گیا، اور اس کھوکھلے نعرے کے استعمال نے ہر بار عوامی امنگوں کا خون کیا۔ ایک طویل مدت کے تجربات اور دم توڑتی آرزوؤں کے بعد عوام بالآخر اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کے دست و پا ان سیاستدانوں کی ذہنی غلامی میں باندھے جا چکے ہیں جو ان کے مغربی آقاؤں کی خیر خواہی میں انہیں ملی، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے ہی عوام کا خون نچوڑتے ہوئے بدعنوانیوں کی تمام گھاٹیوں کو عبور کر چکے ہیں۔ بدعنوانیوں کے ان مظاہر میں ان کی طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں بلکہ پس پردہ وہ قوت ہے جو اپنی ہی قوم سے برسر پیکار ہے، اور ہر قسم کی بدعنوانی کے لیے انہیں یہ طاقت فراہم کرتی رہتی ہے۔ اور اب تو تمام اخلاقی تقاضوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یہ قبیح عمل بلا خوف و خطرناک حد تک آگے بڑھ چکا ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے یوں ہی نہیں کہا تھا، صاحب نظراں نشہ قوت ہے خطرناک۔ 2024 کے الیکشن کی ڈاکہ زنی سے اس بدعنوان طبقے نے وہ اندھیر مچایا کہ پاکستانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ عوامی مینڈیٹ کو طاقت کے بل بوتے پر چھین کر انہوں نے عوام الناس کی مایوسی پر بظاہر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ چنانچہ مغربی آقاؤں کے یہ اعلیٰ کار سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس حد تک انہیں مایوسی کا شکار کر دیا ہے کہ وہ کبھی آزادی کا سانس نہ لے سکیں گے۔ انہیں ایک آزاد ریاست کے باشندے ہونے کا اعزاز کبھی نہ مل سکے گا۔ سو جیسا چلتا ہے چلنے دو کہ جبری اصول کا شکار ہو کر وہ ایک محبوس فضا میں سانس لینے پر مجبور رہیں گے۔ مگر نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ ان کا حق چھن جانے پر ان کے دلوں کے اندر کھولتا ہوا انقلاب کا لاوا آتش فشاں کی طرح پھٹنے کو ہے۔ کب پھٹے گا کسی کو معلوم نہیں، مگر یہ آئین قدرت ہے کہ جلد یا بدیر یہ ہو کر رہے گا، کیونکہ جب غریب کے منہ سے اس کا نوالا چھین لیا جائے، ہنستے بستے گھروں کو بھی مفلوق الحال بنا دیا جائے، با پردہ گھروں کی عزتوں کو پامال کر دیا جائے، انصاف دینے والے ہاتھ ظلم کرنے والوں کے اعلی کار بن جائیں، سچائی کی آواز کو دبانے کے لیے صاحبان عدل آئین کے واضح اور دو ٹوک احکام کو تکنیکی پیچیدگیوں میں الجھا کر ظلم کرنے والوں کو بے لگام چھوڑ دیں، اور مظلوم کو غیر آئینی فیصلوں سے اس کے زندہ رہنے کا حق بھی چھین لیں، تو تازیانہ قدرت ایک نہ ایک روز ضرور حرکت میں آتا ہے۔ تاریخ اس کی گواہ ہے کہ ایسے لوگوں کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوا، مگر آج کے ستمگر نہ تو تاریخ سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور نہ ہی انہیں مرنے کے بعد اپنے خوفناک انجام کی فکر ہے۔ بہرحال
میں نے اس صورتحال کے تناظر میں جو کچھ محسوس کیا اور وقتاً فوقتاً کئی نظمیں لکھیں، ان میں سے اس وقت ایک نظم آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ یہ ایک صدائے احتجاج بھی ہے اور وقت کی تہ میں پوشیدہ کروٹ لیتے ہوئے اس انقلاب کی آواز بھی جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے۔ نظم کا عنوان ہے ایک ہی آواز جو پیش خدمت ہے۔ سچائی کی آواز پر جس کا بھی منہ بند ہے، پیراہن ریشم میں گویا ٹاٹ کا پیوند ہے، یعنی گرفتار ہوس ہے، رہنے دامے چند ہے، جاگے گی غیرت اس میں کیا جو حرص کا پابند ہے، جو شخص غیرت مند ہے وہ قوم کا فرزند ہے، اے ظالمو فتنہ گرو یہ قوم غیرت مند ہے۔ جو مرد حق ہے سچ کی خاطر بے خطر مر جائے گا، ان ظالموں کے سامنے دامن نہیں پھیلائے گا، ہو موت جس کی یابرو مرنے سے کیوں گھبرائے گا، کرنا ہے اس کو ایک دن آخر یہ کر دکھلائے گا، پینا پڑے جو سچ کی خاطر زہر وہ بھی کند ہے، اے ظالمو فتنہ گرو یہ قوم غیرت مند ہے۔ چہرہ اب اس جمہوریت کا آ گیا ہے سامنے، سن کر میری سچائی کو دل کو لگے ہو تھامنے، ظالم بنا ڈالا ہے تم کو عیش نے آرام نے، بے حس کیا تم کو ریاکاری کی صبح و شام نے، دل بھی تمہارا ذہن نافر جام کی مانند ہے، اے ظالمو فتنہ گرو یہ قوم غیرت مند ہے۔ ہر چند اب ہر موڑ پر چشم ستم گر باز ہے، ہر چند اب ہر موڑ پر چشم ستم گر باز ہے، ہر چند اب گھر سے نکلنے کو فضا ناساز ہے، لیکن جنوں میں اہل دل کا اور ہی انداز ہے، ہر فرد ملت ایک ہے اور ایک ہی آواز ہے، کر دیں گے پارا پارا جتنا دفتر پایند ہے، اے ظالمو فتنہ گرو یہ قوم غیرت مند ہے۔ اس قوم کی حالت تمہارے ظلم کی غماز ہے، اس پر تمہارا ہم نوا جو بھی ہے سرفراز ہے، جو تمہارے ساتھ ہے اور ہمدم و ہم راز ہے، اس پر تمہارا ہر قدم باب سخاوت باز ہے، سن لو کہ رائی کی طرح یہ دانہ الوند ہے، سن لو کہ رائی کی طرح یہ حلقہ الوند ہے، اے ظالمو فتنہ گرو یہ قوم غیرت مند ہے۔ ان ظالموں کے ذہن میں یہ بات کیوں آتی نہیں، یہ ملک ہے سب قوم کا ان کا کوئی ذاتی نہیں، ان ظالموں کے ذہن میں یہ بات کیوں آتی نہیں، یہ ملک ہے سب قوم کا ان کا کوئی ذاتی نہیں، یہ ملت آزاد ہے، یہ ملت آزاد تقدیر حوالاتی نہیں، لیکن یہ ان کی روز کی دیوانگی جاتی نہیں، جمہوریت ان کے لیے تر لقمہ گلقند ہے، اے ظالمو فتنہ گرو یہ قوم غیرت مند ہے۔ یہ ایسے دھڑ ہیں جن میں کوئی خوئے انسانی نہیں، یہ ایسے دھڑ ہیں جن میں کوئی خوئے انسانی نہیں، مجھ کو یہ حیرانی تو ہے لیکن یہ حیرانی نہیں، آٹا نہیں روٹی نہیں بجلی نہیں پانی نہیں، سن لو ضمیر وقت پر ایسی بھی ویرانی نہیں، ایک ایک دل میں درد ملت خرم و خرسند ہے، اے ظالمو فتنہ گرو یہ قوم غیرت مند ہے۔ اب لد گئے یکسر تمہاری اس شہنشاہی کے دن، اب لد گئے یکسر تمہاری اس شہنشاہی کے دن، کیوں مبتلائے بدحواسی ہیں تمہارے ماہ و سن، دیکھو کہ سچائی کی خاطر ہم ہیں کتنے مطمئن،
بڑھ کر جلا دیں گے تمہارے جبر کی بوتل کا جن، دستور ذاتی یہ تمہارا دانہ اسپند ہے، اے ظالمو فتنہ گرو یہ قوم غیرت مند ہے۔ مرتی ہے قوم اور بے ضمیروں پر اثر کوئی نہیں، مرتی ہے قوم اور بے ضمیروں پر اثر کوئی نہیں، آتش بیاں ان زمہریروں پر اثر کوئی نہیں، بدحال ہے ملت وزیروں پر اثر کوئی نہیں، ان بد معاشوں اور شریروں پر اثر کوئی نہیں، بجلی نہیں بجلی کڑکنے کا سما ہر چند ہے، اے ظالمو فتنہ گرو یہ قوم غیرت مند ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں کچھ نئے منظرنامے کے ساتھ حاضری ہوگی، تب تک اجازت چاہوں گا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔